ابھی وہ شاہ ہاؤس آئے ہی تھے کہ آگے سے اکرام صاحب آ جاتے ہیں اور سب بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، جبکہ اکرام خان کی نظر تو اپنی پڑی پر تھی جو حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور فوراً سے شبانہ بیگم کے پاس جا کر بولی، بیگم آپ نے آیت کو یہ کپڑے کیوں پہنائے؟ شبانہ بیگم اکرام کی بات پر حیران ہو جاتی ہیں کہ ان کو کیا ہوا اکرام، آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ شبانہ بیگم جو ابھی بھی ان کے چہرے پر غصہ دیکھ رہی تھی بولی، کچھ نہیں بیگم، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا آیت ابھی چھوٹی، اس کو ایسے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں۔ شبانہ بیگم جو ان کی بات کے ساتھ ان کے چہرے کو بھی اچھے سے دیکھ رہی تھی، اکرام آج تک آپ نے نمرین کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ سب سے بڑی ہے اور اب تو وہ ماشاءاللہ 14 سال کی ہو گئی ہے۔ آیت کی کیوں بیگم آپ نہیں سمجھ سکتی؟ شبانہ بیگم جن کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اکرام نے بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا، تبھی آیت بھاگتے ہوئے آتے ہوئے اپنے پاپا کے ساتھ لگی، پاپا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تبھی اکرام آیت کو وہاں سے لے جاتے، جبکہ شبانہ بیگم تو ان کی اس حرکت پر حیران ہو جاتی ہیں اور غصے سے وہاں سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اکرام وہاں سے آیت کو لے کر شاہ ہاؤس کے پیچھے والے لان میں آ جاتے اور کرسی پر بیٹھ کر آیت کو اپنے سامنے کھڑا کر کے غور سے دیکھ کر بولے، آیت آپ کو تو ایسے کلر اچھے نہیں لگتے تھے، تو آپ نے آج یہ کیسے پہن لی؟ آیت فوراً بولی، کیا ہوا پاپا، یہ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ اکرام اس کی بات پر فوراً بولے، ارے نہیں بیٹا، آپ تو آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ آیت اپنے پاپا کی بات پر خوش ہو جاتی اور بولی، پاپا یہ میرے لیے بڑی امی لے کر آئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں یہ پہنوں تو اس لیے ماما نے یہ پہنا دیا۔ اکرام جو دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، اس کی بات سن کر بولے، اوہو، تو آپ نے اپنی بڑی امی کو دکھایا نہیں؟ میں جا رہی تھی ابھی کہ آپ نے بات میں لگا لی مجھے، آیت ایک ادا سے بولی۔ تو اکرام ہنس پڑتے ہیں، جبکہ آیت گارڈ میں چلے جاتے۔ اکرام خان نے دور تک اس کو جاتے ہوئے دیکھا، شاید سے زیادہ آیت کو کوئی ہوش نہیں رکھ سکتا۔ اکرام نے یہ بات اپنے دل میں سوچی تھی، جو بھی آج آیت کو دیکھتا وہ اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا، کیونکہ آیت آج بہت الگ ہی لگ رہی تھی، ہر کسی نے اس کی تعریف کی تھی۔ آیت ابھی ہی اوپر سے نیچے ہی آیت ہی کے فیصلہ شاہ سے ٹکراتی ہے، جس سے وہ گرنے لگتے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ تبھی ان کی نظر آیت کے اوپر پڑتی ہے تو فوراً آیت کو اوپر سے نیچے تک اپنی گندی نظروں سے دیکھ کر ہنس پڑتے۔ اس سے پہلے وہ آیت کے چہرے پر ہاتھ لگاتے، حمیدہ بیگم فوراً آگے آ کر آیت کو اٹھا کر بولی، ارے آیت آپ یہاں تھی، میں آپ کو کب سے پکاری تھی؟ فیصل جو غصے سے حمیدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا فوراً وہاں سے چلا جاتا، جبکہ حمیدہ بیگم تو ابھی بھی حیران تھی کہ فیصل بھائی ایسے کیسے یہ کاٹ سکتے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ وہ 2 سال پہلے والی بات کو بھول کے ہیں، پر نہیں، میں غلط تھی، وہ آج بھی آتا بری نظر اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں پاتا۔ بھی اسما بیگم آتی ہیں اور بولی، حمیدہ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو تم؟ حمیدہ بیگم جو اپنی ہی سوچ میں تھی فوراً بولی، کچھ نہیں آپا، اور ایک دم حمیدہ بیگم کے دل میں خیال آیا کہ وہ سب کچھ آپا کو بتا دے، پر اس طرح تو خاندان میں لڑائی ہو جائے گی، ویسے ہی زمین کو لے کر شاہوں اور خانوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس میں یہ بات سب نزدیک کے رشتے ختم ہو جائیں گے، اسے سے پہلے کہ حمیدہ بیگم بولی، اسما فوراً بولی، حمیدہ یہ ڈریس میری آیت پر کیسا لگ رہا ہے؟ اسما آیت کے گال پر پیار کر کے بولی، حمیدہ بیگم یہ دیکھ کر بولی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ڈریس، آپا یہ کہاں سے لیا؟ میں بھی ماہین کے لیے لوں گی، میں فیصل سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ایک منٹ آپا، یہ تو آپ لے کر آئی تھی نا؟ نہیں، وہ تو مجھے لینا تھا پر پھر میں بھول گئی، تو فیصل لے آئے؟ تو وہ لے آئے مطلب آپ نے فیصل بھائی کو کہا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، پر وہ خود لے کر آئے تھے اور مجھے بولے کہ اچھا لگا تو لے لیا میں نے، اگر ہماری اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ یہ پہنتی، تب ہی ان کو خیال آئے کہ آیت بھی تو ہماری بیٹی ہے، تو بس پھر یہ ڈریس میں نے اپنی طرف سے شبانہ کو دے دیا اور کہا کہ وہ آیت کو مہندی والے دن یہ پہنا کر لائے، جبکہ حمیدہ بیگم تو اس بات پر اور پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے دل میں سوچتی ہیں مجھے کچھ تو کرنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آیت کو اپنے ساتھ اپنے روم میں لے کر جاتی، جبکہ اسما بھی شبانہ بیگم کے پاس چلی جاتی ہے۔ آیت تو پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی خالہ اس کو اپنی گود سے اتار کیوں نہیں رہی، تبھی حمیدہ بیگم آیت کو دیکھ کر بولی، آیت جی؟ آیت فوراً بولی، آیت میں آپ سے جو بات کروں گی
اب وہ کسی کو نہیں بولے گی اور ہمیشہ یاد رکھو گے۔ وعدہ اگر وہ اپنی چھوٹی امی سے آیت ان کی بات تو نہیں سمجھ پائی تھی، پر وعدے کے لیے فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کو دیکھا حمیدہ بیگم ہوش ہو جاتی ہے۔ اس سے بات کرتی جبکہ بات سن کر آیت فوراً وعدہ کرتی ہے اور جانے لگی تو حمیدہ بیگم بولی، اور ہاں آیت، آج کے بعد کوئی بھی آپ کے لیے کوئی چیز دے تو نہ ہی لینی ہے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا ڈریس پہننا ہے، اوکے؟ آیت فوراً سے اپنے سر کو ہاں میں ہلاتی حمیدہ بیگم آیت کے بال جو کھلے تھے ان کو باندھنے لگ جاتی ہے۔ تبھی ایک دم روم کا دروازہ کھل کر عمران برہان شاندار داخل ہوا اور سامنے آیت کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ آیت تو ایسے لگ رہی جیسے کوئی پری اوپر سے آئی ہے۔ آیت بھی حیران ہوئی۔ وہ آج پھر وائلڈ کلر کے شلوار قمیض، گلے میں پیلے رنگ کا دوپٹہ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ برہان، حمیدہ بیگم برہان کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی آیت کو گھور رہا تھا، اور اس بار وہ زور سے بولی تو برہان ایک دم اس کی آواز سے ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں، جی ماما جی بس۔ یس ماما جی ماما آپ نے کچھ کہا؟ برہان بات تو اپنی ماں سے کرتا پر نظر آیت پر ٹکی ہوئی تھی۔ ارے آپ آئے ہو، روم میں کچھ کام تھا آپ کو؟ حمیدہ بیگم اپنے بیٹے کو الٹا سوال کرتے دیکھ پوچھ گئی۔ جی ماما وہ پاپا نے کہا ان کا بالر روم میں ہی رہ گیا تھا، وہ لے آؤ۔ ٹھیک ہے وہاں پر ہے، لے لو، حمیدہ بیگم مصروف سے انداز میں بولی، اور وہاں سامنے ٹیبل پر سے بالر لیتا ہے اور جانے سے پہلے بولا، ماما آپ آیت کے بال کھول دیں، یہ اور بھی اچھی لگے گی۔ حمیدہ بیگم اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کو دیکھتی ہے اور بولی، نہیں آیت ایسے بھی اچھی لگے گی، اور ویسے بھی آیت کو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بڑی ہوگی تب یہ شادی کے بعد کر سکتی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے۔ جبکہ برہان یہ سن کر غصے سے لال ہو جاتا ہے، اپنے غصے کو ضبط کر کے بولا، کیوں ایسا کیوں، آپ بھی کیوں نہیں کھول سکتی، اور آپ کو کس نے کہا کہ شادی کرے گی ماما؟ جبکہ حمیدہ بیگم اپنی بیٹی کی بات سن کر ہنس پڑتی ہے، بولی، عمران یہ بات کوئی کیوں مجھے کہے گا، جب آیت آپ کی آپی کی طرح بڑی ہو جائے گی نا، تب آیت کا بھی ایسے ہی کسی اچھے سے لڑکے سے نکاح ہوگا اور آیت ہمیشہ ہمیشہ اس کی ہو جائے گی، پھر جو وہ چاہے گی آیت وہی کرے گی، اور ویسے بھی ابھی سب آیت کے لیے غیر محرم ہے، وہ تو صرف اپنے محرم کے سامنے تیار ہوگی، اس کی ہر بات مانے گی، جیسا وہ چاہے گا آیت ویسے ہی بن جائے گی، اور آیت بال اس کے سامنے کھول سکتی۔ اس کے ساتھ ہی حمیدہ بیگم آیت کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، جبکہ اپنی ماما کے منہ سے یہ باتیں سن کر برہان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، غصے سے بولا، تو آیت سے میں شادی کروں گا تب یہ صرف میری بات مانے گی نا ماما؟ اور اس سے پہلے کہ حمیدہ بیگم برہان کو روکتی وہ بولا، اور تب تو میں اس کے بال کھول سکتا ہوں نا، تب میں ہی اس کا سب۔ ابھی برہان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی، شٹ اپ شٹ برہان کو پکڑ کر بولی، برہان یہ آیت ہو کہتی، پھر میں آپ کے منہ سے یہ نہ سنوں، اوکے؟ پر ماما بس اب وہ نہیں، آج آپ نے میرے سامنے تو کہا پر کسی اور کے سامنے نہیں، جبکہ یہ باتیں سلمان شاہ سن لیتے ہیں اور سوچتے کہ کچھ تو کرنا ہوگا اس آیت کا، اور وہاں سے چلا جاتے، جبکہ آیت تو ابھی بھی حیران تھی کہ عمران بائی کو کیا ہوا۔ وہ بولے میں اچھی، آیت تو بس اس بات پر ہی اٹک گئی تھی، باقی باتوں سے اس کو کچھ سمجھ نہ آیا، جبکہ برہان غصے سے ایک بار آیت کو دیکھ کر چلا جاتا ہے، تب ہی آیت بھی فوراً بھاگ جاتی ہے، جبکہ حمیدہ بیگم تو عمران کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی کہ اب برہان اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اسی طرح جہانگیر کی مہندی کی رسم شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سب چلے جاتے، جبکہ آیت کو آج بھی اسما اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ جب یہ بات حمیدہ بیگم کو پتہ چلی تو فوراً اسما کے روم میں پہنچتی ہے اور بولی، آپ آج آیت کو میں اپنے پاس سونے کے لیے لے جاؤں؟ وہ کیا ہے نا، اب آج میرا سارا دن آیت کے ساتھ گزرا تھا۔ تبھی اسما بیگم بولی، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ حمیدہ بیگم خوش ہو کر آیت کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، جبکہ اسما بیگم دور تک ان کو جاتے ہوئے دیکھتی اور سوچتی، آج آیت نے بھی میرے روم میں سونے سے انکار کیا تھا، جبکہ پہلے تو کبھی بھی نہیں، جبکہ اب حمیدہ بھی خیر جو بھی بات ہے پتہ چل ہی جائے گی۔ حمیدہ بیگم روم میں آتے آیت کو سلا دیتی ہیں، تب ہی روم میں سلمان شاہ آتے ہیں اور اپنے بستر پر آیت کو دیکھ کر ان کے چہرے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ کیا ہوا، آپ نے آج سونا نہیں کیا؟ تبھی سلمان شاہ غصے سے بولے، یہ لڑکی ہمارے روم میں کیا کرے، باہر کرے اس لڑکی کو میرے بستر سے، جبکہ حمیدہ بیگم تو ان کی بات سن کر حیران ہو جاتی، ارے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، وہی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب؟ حمیدہ بیگم جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا بولی، مطلب میں نے شام آپ کی اور آپ کے بڑھودار کی باتیں سن لی تھی، تو اس سے پہلے کہ سلمان شاہ کچھ بول دے حمیدہ بیگم بات کاٹ کر بول، دیکھیں سلمان وہ بچہ ہے، ابھی اس نے اس لیے کہا، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا معصوم ہے، پر یہ لڑکی بہت تیز ہے، یہ میرے بیٹے کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہے۔
حمیدہ بیگم جو شاک تھی سلمان کی باتیں سن کر بولی، سلمان یہ بچی ہے، اس کو تو ابھی ان بات کا کچھ نہیں پتا، آپ کیسے یہ بول سکتے ہیں؟ سلیمان فوراً حمیدہ بیگم کی بات کو درمیان میں کاٹ کر بولا، حمیدہ اگر اب ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو ایک دن ہمارا بیٹا ہمارے ہی خلاف ہوگا اور ہم سے دور ہو جائے گا، پلیز پلیز۔ سلمان جو ابھی بھی بولنا چاہتے تھے حمیدہ بیگم کی آواز پر چپ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے گیسٹ روم میں جا کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح کو سب جلدی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بارات کو لے کر جانا تھا اور بھی بہت سے کام تھے، جبکہ شبانہ بیگم اور اکرام بھی جلدی آ جاتے جہاں ہی تیار ہوتے ہیں۔ برہان شاہ نے آج اپنے بھائی کے ساتھ والی شیروانی پہن رکھی تھی جس میں حد سے زیادہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ آیت آپ کو کیا ہو گیا، آپ آج یہ لہنگا پہننا چاہتی ہیں جو آپ کو بڑا ہے، آپ اس میں گر جاؤ گی۔ شبانہ بیگم جو کب سے اس کو سمجھا رہی تھی پر وہ تھی کہ باعث ضد کر تھی، اگر پہننا ہے تو لہنگا اور کچھ نہیں، جبکہ شبانہ بیگم کو بہت غصہ آ رہا تھا آیت پر وہ اس کو سمجھا ہی سکتی تھی کیونکہ اب ڈانٹ تو سکتی نہیں تھی، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آیت یہ پہنے کیونکہ اکرام کو اچھا نہیں لگے گا، اور ویسے بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکرام غصہ کرے کیونکہ ان کو اکرام کے غصے سے ایسے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ آج تک انہوں نے کبھی بھی ان سے ایسے بات نہیں کی تھی جیسے کل رات کی تھی، وہ بھی صرف آیت کے کپڑوں کی وجہ سے، جبکہ آیت ان کی بات کو سمجھ نہیں رہی تھی کہ تبھی روم میں برہان آتا ہے۔ شبانہ بیگم برہان کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور بولی، ارے میرے شہزادے تم یہاں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور دلکش لگ رہا ہے، جبکہ آیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنی نظروں کو تو نیچے کر کے اپنے لہنگوں کو گور ہی ہوتی ہے۔ برہان چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور اس کی تعریف بھی کرے کیونکہ وہ تیار ہی آیت کے لیے ہوا تھا کہ وہ اس کی آج بھی تعریف کرے گی، پر وہ تھی کہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، ورنہ سب نے برہان کے کھلے دل سے تعریف کی تھی، پر وہ تو آیت کے منہ سے تعریف سننا چاہتا تھا۔ جو خوشی آیت سے تعریف سن کر اس کو ہوتی تھی وہ کسی اور کے منہ سے سن کر نہیں ہوتی تھی، پر آیت تھی کہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی تو انتظار کر کے خود برہان ہی بولا، بیوٹیفل کیا ہوا؟ برہان نے شبانہ بیگم کو مخاطب کیا۔ اس بار وہ شبانہ بیگم کو شروع سے ہی خالہ نہیں بلکہ بیوٹیفل بولتا تھا کیونکہ شبانہ بہت ہی خوبصورت تھی، ان کی آنکھیں آیت کی طرح بڑی تھی اور ویسے بھی ان کو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں بولتا تھا کہ ان کے 6 بچے ہیں، وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی وہ شادی سے پہلے تھی۔ ارے برہان یہ دیکھو، آیت تمہاری بیوٹیفل سے ضد کر رہی ہے کہ اس کو یہ لہنگا پہنا، جبکہ میں یہ نہیں چاہتی۔ برہان بھی وہ لہنگا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ پیارا تو ہے، بیوٹیفل، اس کو پہنے دے۔ آیت اس کی یہ بات سن کر اپنی نظر کو بڑھ کرتی، برہان بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں، پر کیوں؟ جبکہ تب بھی آیت بولی، ٹھیک ہے نہیں پہنتی یہ میں، جبکہ سن کر برہان کو غصہ آ جاتا کہ میں نے کہا یہ اچھا ہے تو اس نے پہنے سے انکار کر دیا، جبکہ شبانہ بیگم خوش ہو جاتی کہ وہ بولی یہ لو۔ آیت فوراً بولی، نہیں میں یہ بھی نہیں پہنوں گی، مجھے اب وہ کپڑے پہنے ہیں جو چھوٹی امی لندن سے میری لے کر آئی تھی۔ شبانہ بیگم اس کی بات پر حیران ہو جاتی ہے اور بولی، آیت وہ تو بیٹا جینس اور شرٹ آپ نے تو اپنے پاپا کو کہا تھا کہ وہ کپڑے صرف گھر پر ہی پہنے گی، تو اب یہ کیوں؟ جبکہ آیت یہ سن کر رونے والی ہو جاتی، تب اکرام روم میں داخل ہوتے۔ ارے آیت آپ تیار نہیں ہوئی؟ آپ کو پتہ بھائی آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ آیت جو رونے والی تھی فوراً بولی، پاپا کون؟ اکرام خوش ہو کر بولے، اس سے پہلے وہ بولتے، آیت بولی، شاہ آیا پاپا میرا شاہ، اور آیت تو سن کر خوش ہو جاتی ہے، جبکہ برہان کو تو غصے سے آیت کو دیکھتا ہے کہ کیسے یہ اب خوش ہو رہی ہے۔ تبھی آیت اکرام کے ساتھ روم سے جاتی ہے، جبکہ برہان تو ابھی بھی وہاں ہی اٹکا تھا۔ جب آیت نے کہا میرا شاہ اور غصے سے لال ہو تو برہان نے اپنے غصے کو ضبط کر کے بولا، بیوٹیفل یہ شاہ کون ہے؟ جبکہ شبانہ بیگم برہان کو دیکھا حیران ہو جاتی کہ یہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے۔ بولی، یہ لوگ آپ کے ماموں کرام کے بہت ہی قریب ہیں، اور ویسے بھی بیٹا وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، شاہ آپ سے بھی بڑا ہے، آپ کا بھی وہ بھائی لگتا ہے۔ آیت عقاب سے اس شاہ کو جانتی ہے۔ برہان شبانہ بیگم کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ شبانہ بیگم اس کے سوال پر پہلے حیران پھر بولی، ارے آیت تو بہت پہلے سے جانتے، پتہ ہے عمران جب آیت اس دنیا میں آئی تھی تو سب سے پہلے آیت کو شاہ نہیں اٹھایا تھا، تب شاہ آیت سے 4 سال بڑا تھا، اور ویسے وہ تم سے بھی 2 سال بڑا، اور آیت اپنے اسکول کی چھٹیوں پر ہمیشہ ہی شاہوں حویلی جاتی ہے، اس لیے شاہ کے نزدیک ہے۔ جبکہ برہان تو یہ سب سن کر غصے سے لال ہو جاتا ہے، بولا میں آتا ہوں۔
تب برہان جلدی سے آیت کے پیچھے جاتا ہے پر تب تک شاہ چلا جاتا ہے، جبکہ آیت بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جب برہان آیت کو خوش دیکھتا ہے تو بولا، آیت تم اتنی خوش کیوں؟ آیت جو ابھی خوش تھی برہان کے سوال پر منہ بنا کر بولی، وہ شاہ واپس چلے کے بعد آپ کو بتایا وہ میرے لیے یہ نیو ڈریس لائے تھے۔ آیت جو شاہ کے جانے کے بعد پر منہ بنا کر بتا رہی تھی، نیو ڈریس والی بات ایک دم خوش ہو کر بولتی، جس کو سن کر برہان غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ کل ماما نے تم کو کچھ کہا تھا کہ آیت آپ بڑے ہو کر ہی اپنے شوہر کے دیے ہوئے کپڑے یا کچھ اور پہن سکتی ہیں، تو ابھی کسی سے کچھ کیسے لے سکتی ہو تم؟ برہان جو اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا، آج جو اس کی بات کو غور سے سن رہی تھی بولی، مجھے نہیں پتہ، میں نے تو یہی پہنے ہیں تو شاہ میرے لے کر آئے ہیں، اور فوراً وہاں سے اپنی ماما کے پاس چلی جاتی ہے۔ سب کے برہان تو غصے سے منہ میں بڑبڑائے، میں بھی دیکھتی تم یہ کیسے پہنتی ہو، وہاں سے چلا جاتا۔ آئے تو تیار ہو کر آتی ہے تو وہ بہت پیاری لگتی ہے، جس نے جامن رنگ کی فراق پہنی تھی جس کے اوپر بہت ہی خوبصورت ہاتھ سے کڑھائی کی گئی تھی جو گولڈن رنگ کی تھی اور ساتھ میں گولڈن رنگ کا دوپٹہ۔ ویسے آیت یہ نہ ہی پہنتی پر یہ شاہ اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس طرح بارات کو لے کر سب باہر پہنچے۔ جب برہان آیت کو دیکھتے تو بس دیکھتے ہی رہ جاتا، پھر ایک ہی پل میں اس کو یاد آتا ہے کہ یہ اس کے لیے شاہ لے کر آیا تھا، تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں اور کچھ سوچ کر مسکرا دیتا۔ آیت ماہین کے ساتھ ہی جب برہان اپنے ہاتھ میں جوس لے کر وہاں آتا تھا اور ایک ہی پل میں وہ آیت پر گرا دیتا تھا۔ آج جو کرسی پہ بیٹھی تھی فوراً اچھل کر بولی، بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ برہان جو دل میں خوش ہو رہا تھا ابھی بولا بھی نہیں تھا کہ آیت بولی، مجھے ابھی سوری بولی۔ برہان جو اس کو خود سے سوری بولنے لگا تو اس کی پاپا ایک دم سے غصے میں آتا ہے، وہ بھی میں عمران برہان شاہ سوری، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے برہان کچھ اور بولتا، آیت فوراً بولی، جی آپ سوری بولی مجھے، آپ نے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ برہان اس کی بات سن کر، ہاں تم کو کس نے کہا کہ میں نے یہ انجانے میں کیا، بلکہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا، بتایا کیوں؟ جب میں نے تم کو کہا تھا یہ نہیں پہنا تو تم نے کیوں پہنا؟ بس اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ آیت جو شوق سے اس کی بات سن رہی تھی اس کو دیکھ کر بولی، بھائی آپ کی ہمت، آپ نے آیت خان کے ساتھ ہی کیا؟ تبھی آیت غصے سے ٹیبل سے اپنا جوس اٹھا کر برہان پر گرا دیتی ہے، جبکہ برہان تو اس کی اس حرکت پر تلملا ہی اٹھتا ہے اور آیت کے ہاتھ کو پکڑ بولا، جب کوئی برہان شاہ کی بات نہیں مانتا تو وہ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا۔ آیت اس کی بات پر بولی، مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا ہاتھ چھڑوا کر چلے جاتے کیونکہ برہان تو غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ اس طرح آیت اپنی ماما کے پاس گئی تو انہوں نے آیت کے کپڑے چینج کیے اور اس طرح جہانگیر کی شادی ہو جاتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ دلہن کو لے کر شاہ ہاؤس آ جاتے ہیں۔ رات کو سب بہت تھک گئے تھے تو سب اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں۔ جب آیت آتے ہی سو جاتے تو اسما اس کو اپنے روم میں ہی رہنے دیتی ہیں اور شبانہ کو بولی صبح آیت کو وہ بھجوا دیں گے تو وہ اور اکرام اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور جب یہ بات حمیدہ بیگم کے پاس گئی تو وہ پریشان ہو جاتی، آج وہ کیا کر کیسے آیت کو آپا کے روم سے لے کر آئے۔ تب ہی نور ان کو بتاتی ہے برہان بڑی امی کے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو وہ پہلے تو حیران ہو جاتی ہے پھر خوش ہو جاتی ہے۔ فیصل شاہ جو آیت کے ساتھ بیڈ پر لیٹنے لگے تو برہان کی آواز پر رک جاتے ہیں، ارے ماموں آپ یہاں پر؟ فیصل جو برہان کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے بولے، برہان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تبھی اسما بیگم آتی ہیں اور بولی کہ آج میرے ساتھ سوئے گا اور آپ آج گیسٹ روم میں سوئیں گے۔ فیصل شاہ اپنی بیگم کی بات پر غصے میں آتے ہیں پر کچھ بول نہیں پاتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آیت اور برہان آج ایک ساتھ اپنی بڑی امی کے روم میں سوتے، جبکہ اسما بیگم کے ایک طرف آیت اور ایک طرف برہان سو جاتا ہے۔ صبح ہوتے اسما بیگم روم سے باہر جاتی ہے تو برہان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے اس کی نظر اپنے ساتھ سوئی آیت پر جاتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، فوراً سے اپنی جگہ سے وہ اسما کی جگہ پر اس کے ساتھ ہی لیٹے آیت کو قریب سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب آیت برہان ہی کی طرف کر کے منہ اس کے سینے سے لگ جاتے تو وہ ایک دم حیران ہو کر خوش ہو جاتا ہے، اپنے دل میں سوتا ہے میری پڑی اور مسکرا دیتا ہے، نہیں تم میری پڑی ہو، اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اس طرح ولیمے کے لیے تیار ہونے لگ جاتے، جبکہ آیت کو اپنے گھر جانا تھا کیونکہ اس کے کپڑے گھر پر تھے۔ تبھی شبانہ بیگم آ جاتی ہے، اس کو تیار کر دیتی ہیں اور سب حال میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آرام سے جہانگیر کا ولیمہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی نور کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ شبانہ بیگم گھر آتے سب سے پہلے اپنے روم میں جاتی ہیں، تبھی اکرام آ کر ان کو اپنے حصار میں لیتے ہیں تو شبانہ بیگم ایک دم اچھلتی ہیں تو اکرام ان کے گال پر پیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ کرتے شبانہ بیگم بولی، اکرام بچے، ابھی وہ بولی بھی نہیں تھی، آیت ان کے سر پر آ جاتی ہے اور ان کو ایسے دیکھا، ہا ہا ہا۔ تبھی اکرام ایک ہی دم
شبانہ کو اپنے حصار سے نکال کر دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آج شبانہ بیگم بہت خوش تھی کہ آیت آج ٹھیک ٹائم پر آئی، ورنہ آج اکرام سے وہ نہ بچ پاتی۔ آیت جو ابھی بھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، فوراً ان کے پاس گئی اور بولی پاپا مجھے بھی تو پیار کرے، آج میں بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ اکرام جن کو لگا تھا کہ آیت ان سے بھی وہی سوال کرے گی جو شبانہ بیگم سے کرتی تھی، پر آیت کی بات سے ان کا ایک دم ہوش ہو جاتی اور فوراً اس کو اپنی گود میں لے کر بولے ارے بس یہ بات ابھی آپ کو پیار کرتے تھا، ابھی وہ آیت کے گال پر پیار کرتے، جو کہ شبانہ بیگم تو آیت کے اس طرح آرام سے اپنے باپ کو چھوڑ دینے پر ہی چپ ہو جاتی ہے۔ تبھی آیت بولی پاپا یہ والا پیار نہیں۔ وہ اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو اور بڑا کر کے بولی اگر ایسے نہیں تو کیسے؟ جیسے ابھی ماما کو پیار کرتے ویسے۔ اکرام تو آیت کے منہ سے یہ سن کر ہی حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ شبانہ بیگم تو خوش ہو جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے آج کل یہ آیت تو اور بھی سمارٹ ہوتی جا رہی ہے، سب وشا کی وجہ سے سیکھ رہی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ مسکرا دیتی، جبکہ اکرام کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تبھی آیت نے کہا کیا ہوا پاپا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی ماما کی طرح یہاں کس کر کے بہت ہی معصومیت سے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹ پر رکھ کر بولی، جبکہ اس کی بات سن کر اکرام علی خان کو لگا وہ ابھی بھی ہوش ہو جائیں گے، تب جبکہ شبانہ بیگم تو اپنی ہنسی کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ شبانہ بیگم کو آج سچ میں یقین ہو گیا تھا کہ آیت انہی کی بیٹی بن، ان کو ہر بار یہی لگتا تھا کہ آیت صرف اپنے پاپا کی بیٹی ہے، جبکہ ان کو اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ آیت کو رشتہ بھون پر کس کرنا شاہ نہیں سکھا ہے، جبکہ اکرام اپنے اوپر ہی غصہ کرتے کہ رومانس سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا۔ شبانہ بیگم ٹھیک کہتی ہے بچے حد سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، نہیں بچے نہیں۔ آیت حد سے زیادہ باتیں جاننے لگی۔ اکرام دل میں ہی سب سوچے اور طے کی کہ آج کے بعد ان کے روم کا دروازہ اب ہر وقت بند ہوگا۔ تب ہی آیت بولی کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ آیت اور بولی اکرام نے اپنی بیٹی کو خوب پیار کیا اور بولے خوش تو ہو؟ آیت بولی آپ نے ماتھے پر ہی پیار کیا۔ تب ہی اکرام اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اپنی بیوی کی طرف مدد کے لیے دیکھتے تو ان کی اس طرح دیکھنے سے شبانہ بیگم کو ان کی حال پر رحم ہی آ جاتا ہے۔ فوراً آیت کو بولی بس آیت اپنی ماما کو دیکھا ہنس پڑتی اور بولی اوکے پاپا، اوکے ماما۔ اور تبھی آیت اپنے پاپا کے گلے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈال کر بولی آئی لو یو پاپا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی آیت خان سب سے زیادہ پیار آپ دونوں سے کرتی ہے۔ جبکہ آیت کی بات سن کر اکرام فوراً سے اپنی بیٹی کو پیار کرتے، تبھی آیت بولی پاپا آپ کی شیو کے بال بہت سوری اینڈ آئی لو یو ٹو۔ تبھی شبانہ بیگم بولی اچھا سب سے زیادہ پیار پاپا سے کرتی ہو؟ اور مجھ سے؟ ارے بیگم بس میری بیٹی نے کہا کہ وہ ہم دونوں سے کرتی ہیں۔ آیت اپنے پاپا کی بات پر خوش ہو جاتی ہے، تب اکرام کچھ سوچ کر بولے آیت ہم سے بعد آپ کس کو پیار کرتی ہے؟ تبھی آیت اپنے ہاتھ کو اپنے گال پر رکھ کر سوچنے والے انداز میں بولی وہ ایک دم بولی شاہ سے کرتی ہوں۔ اس کا جواب سن کر اکرام خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتا، تم کو یہ باتیں کون بتاتا ہے کہ پیار یہاں نہیں یہاں کرتے ہیں؟ اکرام اپنے ہاتھ کو اپنے گال سے اپنے ہونٹوں تک لائے اور پوچھے، جبکہ ان کی بات شبانہ بیگم تو ٹھٹک جاتی ہیں، اب یہ بچی سے یہ بھی پوچھیں گے؟ تبھی آیت فوراً ہنس کر بولی شاہ نے۔ اکرام تو آیت کے منہ سے سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائے شاہ، اور آیت کو شبانہ بیگم نے سونے کے لیے کہا تو وہ چلی گئی۔ تبھی اکرام ایک دم شبانہ بیگم کے قریب ہو کر بولی بیگم آج سے شاہ سے آیت کی بات ہونا بند، جبکہ شبانہ ان کی بات سن کر بولی مطلب؟ تبھی اکرام فوراً بولے ارے بیگم شاہ کی وجہ سے آیت کیا سیکھ رہی ہے، جیسے جیسے شاہد اپنی جوانی میں جا رہے ہیں ویسے ہی وہ گڑھ کی لڑکیاں خراب کرے، بس اب نہیں، سب سے زیادہ اس سے دور ہماری پڑی رہے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے آیت ان باتوں میں پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے اب مجھے چھوڑ دے۔ ٹھیک ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، پر اگلی بار ہی۔ شبانہ بیگم ان کی بات سن کر مسکراتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ اس طرح دن گزرتے کہ اگلے ہی ہفتے کو برہان لوگ واپس چلے گئے۔ اس طرح سب اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وقت گزرتا گیا۔ 2 سال بعد آیت 14 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ برہان شاہ 16 سال کا۔ یہ عمر نہ ہی چھوٹی ہوتی اور نہ ہی بہت بڑی، پر اس زندگی میں آپ کے ساتھ جو بھی اچھا اور برا ہوتا ہے وہ آپ اچھے سے یاد رکھتے ہیں۔ اس عمر میں آپ اپنی زندگی کی خوبصورت پل پر ہوتے ہیں جہاں سے آپ اپنی جوانی میں قدم رکھتے ہیں۔